بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان۔ رمضان المبارک کا مہینہ جس میں قرآن کریم نازل کیا گیا، جو ہدایت کی کتاب ہے اور ہدایت کی دلیلیں ہیں اور فرق کرنے والی کتاب۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے علماء کرام فرماتے ہیں کہ رمضان المبارک، رمضان اور قرآن ہماری تربیت کے لیے، اور ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات کو پورا کر رہے ہیں۔ سب سے بڑی نعمت ایمان کا مل جانا، دوسری نعمت روزوں کا رکھنا، تیسری نعمت مسجد کی حاضری، چوتھی نعمت ہم آج 23 روزے مکمل کر چکے ہیں اور آج 24ویں تراویح جس میں 28واں پارہ تلاوت ہوگا۔ قرآن کریم ایک لاسانی اور لافانی کتاب ہے اور پوری دنیا کو ہم یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات مکمل کر کر دکھاتے ہیں کہ آج دنیا میں کسی مذہب کی کتاب محفوظ نہیں ہے اور نہ ہی کوئی دیگر مذہب کا 7 سال کا بچہ یا نوجوان یا عمر دراز کوئی پڑھ کر سنا دے، اور یہ نماز میں پڑھ کر سنایا جاتا ہے جس میں پوری دنیا کو یہ اعلان ہے اور پوری دنیا کے لیے ہدایت ہے کہ ایک زبر کی یا ایک نقطے کی یا ایک حرف کی جس میں کمی بیشی نہیں ہو سکتی ہے، بلکہ حضرت جامعہ اسلامیہ کے شیخ الحدیث مرحوم سلیمان شمسی صاحب نے ایک نظم لکھی ہے جس میں قرآن کریم کی پکار، ایک کتاب بھی لکھی ہے جس میں لکھا ہے قرآن کی پکار۔ اس کے بڑے اچھے الفاظ ہیں، قرآن مبین کہلاتا ہوں، دنیا کی فضا چمکاتا ہوں۔ پھر اسی میں فرمایا، الفاظ کے میرے کوزے میں دریائے معانی پنہا ہے، جو غوطہ لگاتا ہے اس کو موتی کا پتہ بتلاتا ہوں۔ بہت بڑی ماشاءاللہ اچھی وہ نظر ہے۔ خیر، لیکن بھائیوں، بزرگ، دوستو، اب یہ مجلس ہماری طلبہ کے لیے آخری ہوگی۔ ایام معدودات، چند دن بچے ہیں، چند پارے بچے ہیں، اور ہم نے بتایا تھا کہ بھائی سوال کرنا چاہیے، بجا سوال، نفع بخش سوال، فائدے کا سوال۔ ذریعہ ابلاغ میں ایک واٹس ایپ کہہ لیجئے یا یوٹیوب کہہ لیجئے یا چینلوں کی دنیا کہہ لیجئے، اسمہما اکبر من نفعہما، یہ کہا کہ موبائل سے نقصان زیادہ ہے، نفع کم ہے، لیکن یہ آلۂ مصیبت زیادہ ہے، آلۂ سہولت کم ہے۔ چند لوگوں نے سوال کیا کہ بھائی آپ کے واٹس ایپ کی ڈی پی پر قرآنی قاعدہ لکھا ہوا ہے۔ پھر کئی نوجوانوں نے سوال بھی کیا تو ہم نے بتایا کہ یوٹیوب پہ ہمارا ایک چینل بھی ہے۔ تو وجہ اس کی یہ ہے کہ وہ چینل جو ہے کوئی روپیہ پیسہ کمانے کے لیے نہیں ہے، بلکہ یہ فرماتے ہیں ماہرین حضرات کہ چینلوں پہ جو رقم ملتی ہے یہ
باطل اپنی ایڈورٹائز کرواتا ہے اور اس کی رقم دیتا ہے، نہ یہ کہ اپنے دھرم کے اپنے پرچار کی اور نہ اپنے اسلام کی تبلیغ کی۔ اسلام کو تو ایک اس طرح سے پیش کیا جا رہا ہے کہ بھائی یہ مذہب اور یہ مذہب کے ماننے والے کچھ اچھا تصور نہیں رکھتے، لیکن خیر ہم جس رمضان المبارک اور جس گھر میں یہاں پر جمع ہوئے ہیں، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تربیت کے لیے دراصل میں کوئی ایک چیز کی طرف توجہ دلانا ہے کہ ہر گھر قرآن سکھاؤ، ہر گھر مکتب بناؤ۔ یہ ہمارا ایک مشن ہے، ایک دعوت ہے اور ایک پروگرام ہے، اور ایسا پروگرام ہے جس میں ناظر قرآن مکمل ہو، جس میں تجوید سیکھی جائے۔ یہ ایسا پروگرام ہے کہ باطل جس طرح سے دعوت دے رہا ہے، ہم اپنی دعوت کو بھی مضبوط کریں، پختہ کریں، مدارس کے نظام کو پختہ کریں، مکاتب کے نظام کو پختہ کریں، اور اسی کے تحت ایک پروگرام، ایک کیمپ کا ہم نے اس چینل کے ذریعے یا جن حضرات کو لنک سینڈ کی ہوں گی انہوں نے سنا ہوگا، اس کے ذریعے سے یہی ہم تعلیم دینا چاہ رہے ہیں اور اسی بات کی طرف توجہ دلانا چاہ رہے ہیں کہ سد ارتداد سے قوم کے نونہالوں کی حفاظت کیسے ہو، مکاتب کا نظام کیسے مضبوط ہو، اور اس میں یہ بتایا کہ 6 مہینے میں ناظرہ مکمل کورس، کہ 6 مہینے کے اندر ناظرہ کیسے مکمل ہوتا ہے۔ ہم صرف یہاں پر چند ہمارے سبق کی چند جھلکیاں آپ لوگوں کو ہم پڑھائیں گے، اس طرح سے آپ کو پڑھنا ہے۔ پڑھیں گے سب؟ جی ہاں بولو۔ اعوذ، زور سے پڑھو، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد، ایاک نہیں بولنا، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اهدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ یہ مرحلہ ہے، پہلے ٹکڑے ٹکڑے کر کے درست کرنا ہے، اس کے بعد ایک ساتھ پڑھیں گے تو لہجہ، قرات سبھی چیزیں درست ہوں گی۔ یہ ہمارا پہلا ہے، اور پہلا تجوید کا پہلا سبق پڑھی، تجوید کا پہلا سبق کل حروف 29 ہے، 29 حرفوں کے 17 مخارج ہے، 17 مخارج کے نکلنے کی جگہ 5 ہے۔ نمبر 1 گلا، نمبر 2 زبان، نمبر 3 منہ کے اندر کا خالی حصہ، نمبر 4 دونوں ہونٹ، نمبر 5 ناک کا باسا، زبر، زیر، پیش، 2 زبر، 2 زیر، 2 پیش، کھڑا زبر، کھڑی زیر، الٹا پیش، جزم، تشدید، مد، زبر زیر پیش کو حرکت کہتے ہیں، حرکت کو جلدی پڑھے، 2 زبر 2 زیر 2 پیش کو تنوین کہتے ہیں، تنوین کی آواز ناک میں جاتی ہے، کھڑا زبر
کھڑی زیر الٹا پیش کو حروف مدہ کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے. جزم والے حرف کو ساکن کہتے ہیں. جزم والے حرف کو پہلے والے حرف سے ملا کر پڑھیں گے. تشدید والے حرف کو مشدد کہتے ہیں. تشدید والے حرف کو 2 مرتبہ پڑھا جاتا ہے. ایک مرتبہ پہلے والے حرف سے ملا کر دوسری مرتبہ خود اسے مد کو 3 الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے. یہ تجوید کا پہلا سبق. اور اس کیمپ میں انہی بچوں کا ایڈمیشن ہوگا جن کو 29 پختہ یاد ہے، جن کو حرکات پختہ یاد ہے. جیسے ہم نے اگر سوال کیا با کے اوپر کتنے نقطے ہیں، سوال غلط، آپ کی طرف سے جواب آئے گا، کیا آئے گا؟ نیچے ہے. کیا ہے؟ زمین کہاں ہے؟ آسمان کہاں ہے؟ با کے اوپر نقطہ ہے کہ نیچے؟ 2 ہے کہ 4؟ ہاں، جتنا آپ کی آواز بلند ہوگی ہم سمجھ جائیں گے کہ اتنے آپ ٹائلٹ ہیں. زبر کہاں ہوتی ہے؟ ہاں. پیش کہاں ہوتی ہے؟ ہاں. اوپر نیچے میں آپ گڑبڑ کر دیں گے تو آپ کا سلیکٹ نہیں ہوا. ہاں، آپ سلیکٹ اسی وقت ہوں گے جب ہمارے بار بار ہمیں سوالات آتے کہ بھائی آپ کیمپ کیسے لیں گے، اور آپ 6 مہینے میں ناظرہ مکمل کرنے کا 10 دن میں کیسے بتا دیں گے. آپ کے پاس کوئی تعویذ ہے یا کوئی دوا گولی ٹیبلٹ ہوں گے تو یوٹیوب پہ دکھا دو، ہم کو روانہ کر دو. ہمارے پاس کوئی ٹیبلٹ نہیں ہے لیکن آپ کو ٹائلٹ بننا پڑے. سمجھے؟ تو اس طرح سے ہوتا ہے کہ حرکات کتنی ہے؟ حرکات 12. وہ 12 ڈبے بنا کر بتائیں گے ہم آپ کو. کل حروف کتنے ہیں؟ 29. 29 اور 12 ہاں 1 کے 40 چیزوں کو آپ کو لکھنا ہے. نام، کام، پہچان. ہاں، نام، کام، پہچان. اتنی مضبوط ہونا آپ کو کہ ہم نے رات کو نیند میں سے کو اٹھا کر آپ کو پوچھے کہ جیم کے پیٹ میں سے نقطہ ہٹاتے تو کیا ہوگا؟ ہاں. دال کے اوپر نقطہ لگا دے تو کیا ہوگا؟ ہاں. اتنا جب آپ کا پختہ ہوگا تو آپ کے اندر یہ رہیں گے کہ بھائی آپ کیمپ میں شرکت کر سکتے ہیں. اس کے بعد میں آپ کے پاس میں قاعدہ ایک نہیں ہوگا، تقریباً 5. ہم نے تو اس پر 10 قاعدے اپلوڈ کیے، 10 قاعدے ڈالے، لیکن آپ کے سامنے 5 رہیں گے اور وہ 5 آپ کو بالکل ماشاءاللہ اچھے انداز میں پڑھتے آنا چاہیے. شہر رمضان الذی، رمضان المبارک کا مہینہ، یہ قرآن کریم کو سننے کا، قرآن کریم کو سنانے کا، اور الف لام سے والناس تک جس طرح سے قرآن ایک، جس طرح سے قبلہ ایک، جس طرح سے کلمہ ایک، جس طرح سے اذان ایک، جس طرح سے دعوت ایک، تو یہ رمضان المبارک کا مہینہ 12 مہینوں میں سے ایک مہینہ آتا ہے، لیکن یہ ہماری تربیت کے لیے آتا ہے. کائے کے لیے آتا ہے؟ تربیت. ہاں. اور اس میں سب سے بڑی تربیت یہی ہے کہ قرآن کریم کو سنا جائے اور سنایا جائے، اور اس میں ایک زبر کی بھی اور زیر کی بھی مسٹیک نہیں ہونا چاہیے اور غلطی نہیں ہونا چاہیے. یہ پوری دنیا میں اسلام کی خصوصیت ہے، اور یہ حفاظ کرام، یہ مدارس کی دین ہے، یہ مکاتب کی دین ہے. آج دکھ اور افسوس اس بات کا ہو رہا ہے کہ باطل کی نظریں ہمارے مکاتب پر، ہمارے مدارس پر جڑی ہوئی ہیں. ہاں، تو شہر رمضان الذی، یہ رمضان المبارک کا مہینہ، اس میں مفسرین نے لکھا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، یہ قرآن کریم لیلۃ القدر میں نازل ہوا. یہ لکھا ہے کہ سمائے دنیا پر یک بارگی نازل ہوا ہے، یا یہ لکھا ہے کہ یہ سمائے دنیا سے لوح محفوظ میں آیا ہے، لوح محفوظ سے سمائے دنیا پر آیا ہے، اور وہاں سے لوح محفوظ سے بتدریجاً 23 سال کے عرصے میں
وقتاً فوقتاً یہ نازل ہوتا رہا۔ قرآن کریم کے احکامات کو جہاں پر عمل کرنا ہے وہاں پر ورتل القرآن ترتیلا، قرآن کریم کو ترتیل کے ساتھ پڑھا جائے، تجوید کے ساتھ پڑھا جائے۔ کیوں ترتیل سے پڑھنا ہے؟ تجوید سے حروف کے بدلنے سے معنی بدل جاتے ہیں، الفاظ کے بدلنے سے معنی بدل جاتے ہیں۔ اور اس کی مثال جیسے کہ نقطے کی تبدیلی سے اس کی رحمت کو یوں ہی رہنے دو، ایک نقطہ بھی بڑھائیں گے تو کیا زحمت ہو جائے گی، کیا ہو جائے گی؟ ہاں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بکریاں چرایا کرتے تھے، کسی نے اگر چپے پیش پڑ دیا تو کیا ہو جائے گا؟ کیا ہو جائے گا؟ چرایا کرتے تھے، نعوذ باللہ ایمان کے بھی لالے پڑ جائیں گے۔ انعمت علیہم، اللہ تعالیٰ کے دربار میں کھڑے ہو کر کہہ رہے تم نے ہم پر انعام کیا۔ اگر کسی نے انعمت علیہم کہہ دیا تو یہ کہہ رہا ہے کہ وہ کہ میں نے تجھ پر انعام کیا، ایمان کے بھی لالے پڑ جائیں گے۔ ایسی ایک نہیں کئی غلطیاں ہیں۔ چھوٹے کاف سے آپ کلبن کہہ رہے، چھوٹے کاف سے کلبن کہہ رہے تو اس کا کیا معنی؟ کتا۔ بڑے قاف سے آپ قلبن کہہ رہے تو اس کا کیا معنی؟ دل۔ حروف کے بدلنے سے معنی بدل جاتے ہیں، الفاظ کے بدلنے سے معنی بدل جاتے ہیں۔ تو اسی لیے ہمیں رمضان المبارک کے مہینے میں، بلکہ صرف رمضان نہیں، موت تک کے، جب تک یہ سانس زندگی ہے، جب تک کہ یہ ہم اس دنیا میں روئے زمین پر موجود ہے، نماز کی محنت، ایمان کی محنت، قرآن کی محنت، دعوت کی محنت۔ دعوت ہدی للناس قرآن نے کیوں کہا؟ کہ صرف مسلمانوں نے تھوڑی ٹھیکہ لیا ہے، یہ مفسرین نے لکھا ہے، یہ فرمائے مفسرین الناس کہہ کر کے یا ایھا الناس، اس سے جتنے بھی یہودی، عیسائی، مشرکین، کفار، منافقین، یہ جتنے بھی یہ تمام لوگوں کے لیے یہ مرکز ہدایت، منبع ہدایت اور مرکز التوحید ہے۔ اس میں توحید کے دلائل ہے، اس میں رسالت کے دلائل ہے، اس میں بعد الموت کے دلائل ہے۔ تو یہ اسی لیے ہماری انشاءاللہ اور 2-4 مجلس ہوں گی، اس کے بعد میں ہم جو ہے سنیچر کے دن حضرت مولانا کا جو ہے ارشاد ہے کہ دعا بھی کرائیے، ہے نا۔ اب تفسیر کے اختتام پر بھی ہماری اپنی اختتام تو نہیں، چند مقامات سے ہم نے